جتنے زیادہ مسائل ہیں اتنے زیادہ امیدوار بھی اس بار سامنے آئے ہیں. جی۔ کیا اس کا بہتر سلوشن یہ نہیں ہے کہ تمام امیدوار اکٹھے ہو کر متفقہ طریقے سے کوٹلی کے مسائل حل کروائیں بجائے اس کے کہ اپنی انتخابی مہم کو آگے لے کے جائیں؟ اچھی بات ہے جی، لوگ آئیں گے، سیاسی شعور بیدار ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آج تک آپ کا تعلق ہے کہ سارے مل کر کوٹلی کے مسائل حل کریں، یہ مسائل حل اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ سارے مل کر کسی ایک امیدوار کو، کسی ایسے امیدوار کو جس پہ سب لوگوں کا اعتماد ہو اور جس کا ماضی اس بات کا گواز ہو کہ اس نے کوئی ڈیلیور کیا ہے سوسائٹی کے لیے۔ جن لوگوں نے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، آج وہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریشر گروپ بنا رہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں آزاد کشمیر میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، مفاداتی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ابن الوقت ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج ایک جماعت میں، کل کسی دوسری میں ہوں گے، پرسوں کسی تیسری میں ہوں گے، اور جب چاہیں گے پریشر گروپ بنائیں گے. اور ان کا مقصد صرف ہوتا ہے اقتدار میں آنا، لوگوں کی خدمت کا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنے مال بنانا ہوتا ہے. اور میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جیسے جہانگیر ترین صاحب جیسا کرپٹ آدمی، اس کو عمران خان صاحب نے کھڈے اعلان لگایا اور انہوں نے کہا ہے جی کہ چاہے حکومت میری کے خلاف جو بھی تم نے کرنا ہے کر لو، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے اور بھی پریشر گروپ بنے ہیں. یہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے جو اس کے قریب ترین لوگ تھے انہی پہ ایکشن لیا ہے. اس سے ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. آزاد کشمیر میں کس شخصیت کو آپ بہترین قیادت قرار دیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس قدر متحرک ہے، اس قدر باصلاحیت ہے کہ وہ حالیہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے اپنی حکومت بنائے؟ مجھے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو آزاد کشمیر کے اندر جو متحرک ترین اور ویژنری شخصیت ہے، جو پرائم منسٹر کے اہل ہے، اور میرا خیال ہے وہ بیسل سلطان صاحب کا ہی رائٹ بنتا ہے. انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے جو پارٹی کو اسٹرینگتھن کیا، یہاں پہ مضبوط کیا، ان کی قربانیاں ہیں. اور وہی اہل ہیں کہ وہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو نیکسٹ گورنمنٹ کو اچھے احسن انداز سے چلا سکیں. یہ اونیسٹ آدمی ہے، یہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، ان کا ماضی بے داغ ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ آزاد کشمیر میں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کس پارٹی کے نظریات کو آپ بہترین اور آئیڈیل سمجھتے ہیں اگر تحریک انصاف کے علاوہ بات کی جائے تو؟ دیکھیں جی، باقی جو نظریات کی بات ہے، یہاں پہ کون سے لوگوں کے ان کے نظریات ہیں؟ یہاں پہ نظریاتی پارٹی کون سی ہے؟ یہ سب مفاداتی ٹولے ہیں، یہ سیاسی یتیم لوگ ہیں. یہ کدھر سے ان کے اندر کوئی ایبلٹی ہے ہی نہیں اس طرح کی. اب بتائیں آزاد کشمیر کے اندر مشرف عباس کی حکومت کتنے عرصہ رہی؟ کسی ایک بندے کا بھی احتساب ہوا؟ یہ سارے فرشتے لوگ تھے. نون لیگ کی بھی حکومت رہی ہے، کسی ایک وزیر کو بھی نکالا ان نے، کسی ایک بندے پہ بھی کرپشن کے کچھ کیسز بنے. یعنی یہ آپس میں مک بقا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، مشرف عباس، یہ سارے آپس میں مک بقا. ایک سیاسی جو ہے نا یہ ٹولہ ہے، اور یہ انہوں نے مک مکا کیا ہوا ہے اور ملک کو لوٹ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ان سے کون سی نظریہ ہے، کون سے ویژن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کا آپ حصہ ہیں، کیا امید ہے جب گورنمنٹ بنے گی تو کون سے ایسے کام ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان تحریک انصاف حل کروائے گی؟ مسائل بے شمار ہیں، اس میں سب سے بنیادی مسئلہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ شعبہ تعلیم ہے. ہماری ترقی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارا جو انعطاف پذیر جو شعبہ ہے، شعبہ جو تعلیم ہے ہمارا، وہ ہے. اب دیکھ لیں کہ اس کے اندر گورنمنٹ کا سیکٹر کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ریفریشر کورسز نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ ان کے جو منسٹر صاحبان ہیں، ان کے جو سیکٹریز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ان کے بچے تو فارن میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے بچوں کے، غریب کے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے اور یہ شعبہ تعلیم کو ہم بوسٹ دیں. اور یہ حق ہے ہر بچے کا کہ وہ انٹرنیشنل لیول کی تعلیم حاصل کرے آزاد کشمیر کے اندر. یہ تو بوجھ اٹھایا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، ہم ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی ٹیکنیکل سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ادھر سے یہ بات کہتے ہیں جی کہ اپنے بچوں کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں. یہ دوہرا معیار ہے، اور یہ دوہرا معیار جب تک رہے گا ہمارا سیکٹر آگے نہیں جا سکتا. حکومت تو میرے خیال میں جو
وہ جان بوجھ کر یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو تنخواہیں دے رہے ہیں تو وہ تنخواہیں بھی تو ہمارے پیسوں کے, ہمارے ٹیکسی سے ہے, تو ان کو بھی کچھ حصہ دے دیں. یعنی جو ٹیچرز ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسکول بند ہیں, لوگ فیسیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلڈنگ کے کرائے ہیں بے شمار, کئی 100 کئی 1000 اسکول بند ہو چکے ہیں اور بند ہونے کے قریب ہیں. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب تعلیم کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں. چند اسکول رہ جائیں گے پرائیویٹ اسکول, تو باقی ہے تو تعلیم مہنگی ہو جائے گی, ان کی مرضی سے پھر فیسیں لی جائیں گی. تو میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کریں. انہیں کون سا جرم کیا ہے؟ یہ ایم ایس سی ایم پھر پی ایچ ڈی لوگ ہیں, یہ ان اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, چلو اسکول چلا رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں. آزاد کشمیر میں کافی عرصے سے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا. بلدیاتی انتخابات لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے, معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں؟ جتنے بھی مالک جن نے ترقی کی ہے ان کا دیکھیں تو یہ گراس روٹ لیول پر انہوں نے انتخابات کروائے, لوکل کمیونٹی کو اوپر اٹھایا, اور وہاں سے ہائی لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہاں سے یہ پنیری کہہ دیں, نرسری کہہ دیں, جو یہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور قومی ادارے میں جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی لیڈرشپ کے حوالے سے, جو کہتے ہیں فقدان ہے, تو یہ ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وسائل آتے ہیں تو ان لوگوں کے ذریعے سے ہی وہ تقسیم ہوں گے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس جگہ پہ کام ہونا ہے. تو اب چونکہ یہ ہونے کیوں نہیں دیتے, یہ ایم این اے ایم پی اے یہ جو مختلف پارٹیاں بدل بدل کر آتے ہیں یا اسی پارٹی میں رہ کر بڑے بڑے مطلب دعوے کرتے ہیں, ان سے عوام کو کوشچن پوچھنا چاہیے. میرے خیال میں اس دفعہ تو لوگ پوچھیں گے کوشچن, اور پوچھنے بھی چاہیے کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے, آپ نے کتنی آواز اٹھائی. اور میرا تو یہ مطالبہ ہے اور میری ریکویسٹ ہے عدالتوں سے بھی, حکومت سے بھی, کہ آپ یہ جو انتخابات ہیں, یہ انتخابات اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ کروائیں تاکہ بڑا خرچہ بھی بچ جائے. تو انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی تو بنتے ہی ہمارا یہ پہلا مطالبہ ہوگا اور پہلا کام یہ ہوگا حکومت کا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کروائے. اور بلدیاتی انتخابات کروانے سے ہی مسائل حل ہوں گے اور کرپشن رکے گی. یہ لوگ کرپشن کرنے کے لیے, اپنے وسائل اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوٹلی کے عوام میں اگر اس بار بھی نہ جاگے تو ان کے نصیب میں رونا ہی رونا ہے. یہ روتے رہیں گے, ان کی نسلیں روئیں گی. جاگیں, آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. ہم کسی کے غلام ہیں کہ باپ آگے بیٹے کو لے کر آ رہا ہے, بیٹا پھر اپنے بیٹے کو لے کر آ رہا ہے. ان نے جاگیر سمجھی ہوئی ہے کوٹلی کو کہ سال ہر سال سے پینڈنگ پڑے ہیں. ججز کی جو کمی ہے وہ حکومت پوری نہیں کر رہی, جو اس کا بنیادی کام ہے. انصاف کی فراہمی حکومت کا اولین کام ہے. حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ لاک ڈاؤن کر کے تعلیمی اداروں کو بند کر دے. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غصبانہ قبضے کا ذمہ دار کون ہے, اور کیا وجہ ہے مسلم امت اس ظلم اور ناانصافی پر خاموش کیوں ہے؟ کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہے, اور خاص طور پہ مسلمان حکومتوں کے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہے. اور بڑی پلاننگ سے انہوں نے وہاں پہ جو ہمارے عرب ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ تو عیاش پرست لوگ ہیں. وہ تو ان کے میں تو سمجھتا ہوں ان کی ایجنٹ ہے, پے رول پہ. یہ عیاش حکمران ہیں, ان کے پاس یہ قدر جات کرنے والے ہیں. ان کے فلسطین پہ وہ قبضہ کریں, جو مرضی کریں, ان کی حکومتوں کو کچھ نہ ہو, ان کی عیاشیوں کو کچھ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اب عوام کو جاگنا پڑے گا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ یہ کشمیر کے معاملے میں بھی انہیں بات کی, یونو میں بھی بات کی, اور پھر ابھی بھی فلسطین کا معاملہ بھی ابھی یہ پیش ہے. اور پاکستان آرمی کے جو گمنام ہیروز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جنگ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے, جس طرح تو یہ اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ملیشیا کے مہاتیر محمد ہیں, یہ کنٹریز ہی سامنے آئیں گی اور یہی نیا اسلامی بلاک بنے گا. بالآخر یہ جنگ مسلمان ہی جیتیں گے, لیکن مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا, جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا, اور فحاشی اور یعنی سے دور جانا پڑے گا. اور میں سب سے یہ بات یہاں پہ ایک نئی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو یہودی ہیں, یہ یہودی ریاست ہے, ان نے 90% ان کا جو بزنس ہے یہ پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل ان کی کمپنیز ہیں, جیسا پیپسی ہے, کوک ہے, باقی اور بے شمار پروڈکٹس ہیں. ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم پیپسی بھی پیتے ہیں, ہم ان کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں.